دارس زندہ باد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. محترم اللہ، آپ کے سامنے کلام اللہ شریف کی سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ان کو اللہ رب العزت ایک حکم دیتے ہیں، اور وہ حکم کیا ہے؟ اتقوا اللہ، کہ تم اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ کے سامنے تم تقوی اختیار کرو، اور ایسا تقوی اختیار کرنا ہے کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تقوی کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ تم ڈرو، یعنی اے ایمان والوں تم اللہ رب العزت سے ڈرو۔ اب جب ڈرنے کا لفظ بولا جاتا ہے تو انسان جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ کسی سے تو انسان اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے انسان شیر کے قریب نہیں جاتا، چیتے کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ کوئی طاقتور آدمی ہے، طاقتور آدمی سے کمزور آدمی ڈرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ یہ بھی نقصان پہنچا دے گا۔ اور ایک ڈرنا ہوتا ہے کہ کسی کی عظمت، کسی کی بڑائی اتنی ہے کہ آپ اس کی عظمت کے سامنے اور اس کی بڑائی کے سامنے، اس کے بڑکپن کی وجہ سے آپ اس سے ڈر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان اپنے والد سے ڈرتا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ میرے والد مجھے کوئی سخت الفاظ نہیں کہیں گے، یا کوئی معاملہ ایسا ہے جس معاملے میں وہ قصوروار نہیں ہے، پھر بھی اس کے والد نے اس کو ڈانٹا، انسان کچھ نہیں بولا ڈر کی وجہ سے، اس کو پتا ہے کہ صحیح بول سکتا ہوں، لیکن اس کی باپ کی عظمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں تم اللہ رب العزت سے ڈرو، اور اللہ رب العزت سے جو ڈرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی بڑائی کی وجہ سے، کہ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ایک انسان کی کیا اوقات، یہ پوری زمین جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے کئی گنا بڑا سمندر، اور یہ پورا آسمان، زمینوں کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ، اور پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے الگ الگ طرح کے پیڑ پودے اور ہزاروں قسم کی مخلوقات، ان سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اتنا بڑا اللہ، تو ایک انسان جو چھوٹا سا ہے، جو کمزور ہے، وہ اس سے کس طرح ڈرے؟ تو انسان اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو حکم یہ دیا ہے کہ تمہیں ایسا ڈرنا ہے جیسا اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی لیول مینٹین کرنا ہے۔
جبکہ انسان کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آسانی پیدا کی کہ بھائی اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، انسان اسی طرح سے ڈرے اور اسی طرح تقوی اختیار کرے، لیکن انسان کمزور ہے، اس لیے انسان کو اپنے حساب سے ڈرنا ہے۔ فاتقوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مستطعتم، تم اپنی ہمت کو دیکھتے ہوئے ڈرو، اپنی ہمت سے زیادہ تم نہیں ڈر سکتے، اپنی ہمت کو دیکھتے ہوئے ڈرو اور اپنی ہمت کو دیکھتے ہوئے تم تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا ہے، اور کب تک تقوی اختیار کرنا ہے اس کی ایک ٹائم لمٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں اپنی پوری زندگی میں تقوی کے اوپر چلنا ہے، اپنی پوری زندگی میں تقوی اختیار کرنا ہے، یہاں تک کہ جب تمہاری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، نفاق کی اور کفر کی حالت میں نہ آئے، تمہاری موت تقوی کی حالت میں آئے۔ یہ تو آیت کا ایک موٹا سا مطلب تھا جو ہم سب کے سامنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کس طرح ہے؟ یعنی ٹھیک ہے ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، لیکن ڈرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان اللہ سے ڈر رہا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کرے، صبح سے شام تک ایک جاب کرتا رہے، میں تقوی اختیار کر رہا ہوں، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں تقوی اختیار کر رہا ہوں، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، تو یہ تو کوئی سینس والی بات نہیں ہے۔ ڈرنا کس طرح سے ہے، تقوی کس طرح سے اختیار کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، یعنی اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں بتلایا جا رہا ہے تم اس کو مانتے رہو، اس کو مان کر چلتے رہو۔ خلاصہ یہ ہے تقوی کا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے انسان ان چیزوں کو مان لے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے انسان ان چیزوں سے رک جائے، ان کو نہ کرے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرتا رہے، جن چیزوں کے کرنے سے روکا گیا ہے انسان ان کے کرنے سے رک جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اس سے ہمیں تقوی کا مطلب اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ حدیث کے اندر ہے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن ہم سب یعنی بہت سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ اچانک ایک آدمی آیا اور بالکل سفید کپڑے اس نے پہن رکھے تھے، شدید سواد الشعر، اور بالکل کالے بال تھے اس کے، لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کہ ہم میں سے اس آدمی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ ہمارے یہاں کا بھی نہیں تھا، اگر وہ ہمارے علاقے کا ہوگا، ہمارے ایریے کا ہوگا تو ہم اس کو جانتے، اور اگر وہ کہیں باہر سے آیا ہوتا، دور سے آیا ہوتا تو اس کے اوپر سفر کا اثر نظر آتا، کپڑوں پہ کچھ سفر کا گرد و غبار لگا ہوا ہوگا، تھکن کے آثار اس کے اوپر ہوتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل فریش تھا۔ ٹھیک ہے، وہ آ گیا اور آنے کے بعد کیا کرا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، پھر اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بالکل قریب کر کے ملا لیا، بالکل چپکا لیا، اور اس کے بعد کیا کرا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنا شروع کیا، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد ہمیں اسلام کے تعلق سے بتلاؤ کہ اسلام
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له. یعنی اسلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتلائی کہ اسلام کیا ہے. پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم دو شہادتیں دے دو، یعنی ایک تو اس بات کی گواہی دے دو کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور دوسرا اس بات کی گواہی دے دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں. یہ دو شہادتیں دے دو. پھر جان سے یعنی بدن سے جو عبادت کی جاتی ہے ان عبادتوں کو کرو. وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اسی طرح وتؤتی الزکاۃ، مال کی جو عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے زکوٰۃ، اس کو بھی کرو. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھیں. وتحج البیت، اور بیت اللہ جا کر حج ادا کرے اگر جا سکتا ہو، مال ہو اور راستہ پر امن ہو. اسی کو دوسری حدیث میں بیان کیا گیا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 ہے. جس طرح کوئی بھی انسان کوئی بلڈنگ کھڑی کرتا ہے تو وہ اس کے پلر بناتا ہے اور ان پلرز کے اوپر، ان ستونوں کے اوپر وہ اس بلڈنگ کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ چھت ڈالتا ہے. اسی طرح اسلام جن ستونوں پر، جن پلرز پر ٹکا ہوا ہے وہ 5 ہے. وہ یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، محمد کو اللہ کا رسول مانا جائے، اور نماز کو قائم کیا جائے. یعنی نماز بدن سے کی جانے والی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے. بدن سے ایسی عبادتیں جن میں کوئی مال کا خرچ نہیں ہے وہ ساری عبادتیں کی جائے. اسی طرح ساری مالی عبادتیں بھی کی جائے، اور جو عبادتیں ایسی ہیں کہ جن عبادتوں کے اندر جان اور مال دونوں لگتا ہے ان کو بھی انسان کرے. پھر اس مسافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، کہ ٹھیک ہے آپ نے اسلام کے تعلق سے بتلا دیا، اب ہمیں ایمان کے بارے میں بتاؤ کہ ایمان کیا چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تؤمن باللہ. اسلام کا مطلب ہے کہ جن کو دیکھ کر سمجھ میں آئے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اور ایمان کا مطلب ہے جو دل سے جس کا تعلق ہے. تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم زبان سے گواہی دو، لوگوں کو بتلاؤ کہ اللہ ایک ہے. اور اب ایمان کے تعلق سے کیا کہا، ان تؤمن باللہ، کہ دل سے تم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھو، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھو، اور اس بات پر ایمان رکھو کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے حقیقی کتابیں اتاری ہیں، نبیوں پر اتاری ہیں، اور نبیوں پر ایمان رکھو کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے کے سارے برحق ہیں، سچے ہیں. آخرت کے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو. یعنی وہی ساری چیزیں تقریباً جن کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان چیزوں کو دل سے مانو، اور جو اسلام کے تعلق سے جو چیزیں بتائی گئی ان کو کرو. اچھا، کرنا کس طرح سے، اور آپ کی کیا کنڈیشن ان چیزوں کو کرتے ہوئے ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے بھی اس مسافر نے ایک سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، ہمیں احسان کے تعلق سے بتائیے.
کوئی کہنے کے احسان کا ہی نہیں، بلکہ احسان کا مطلب ہے کسی کام کو اس کا اچھا اسٹینڈرڈ مینٹین کر کے کرنا، جو اس کا ٹاپ لیول ہے، سب سے اچھا درجہ ہے، اس کے حساب سے اس کام کو کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، تم ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک انسان کوئی ملازم اپنے یہاں پر رکھے، کوئی کلرک رکھے اور سیٹ خود موجود ہو، تو سیٹ کے سامنے ملازم کے کام کرنے کی اسپرنٹ الگ ہوگی اور پیچھے سے الگ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم اس طرح سے عبادت کرو گے کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ یا یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ تم کام کو اس طرح کرو فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم سے کم تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر دم دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا آسان سا ہم مطلب سمجھے تو اخلاص بنتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اور یہی تقوی کا حقیقی مطلب ہے کہ ہمارا دل صحیح معنی میں مومن ہو اور ہمارے ظاہر پر صحیح معنی میں اسلام نظر آئے اور ہمارے ہر کام کے اندر اخلاص موجود ہو۔ یہ آیت آپ کے سامنے ایک پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لیکن ایک انسان کی پوری زندگی کو اس آیت میں اللہ رب العزت نے گھیر دیا کہ پوری زندگی تمہیں ایمان والا رہنا ہے، اسلام والا رہنا ہے، تقوی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب یہ تقوی کا مطلب الگ الگ جگہ پر بدلتا جائے گا۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو تقوی یہ ہے کہ آپ وضو کر کر مسجد میں حاضر ہو اور اس طرح نماز پڑھو کہ آپ کی نماز میں خشوع بھی ہو، وضو بھی ہو۔ جب آپ روزہ رکھ رہے ہو تو پھر تقوی یہ ہے کہ کوئی بے ادبی کی چیز، روزے کو مکروہ کرنے والی چیز تک پیش نہ آئے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہو تو پورا حساب کتاب کر کے آپ زکات دو، صدقہ فطر دو۔ عید الاضحیٰ آ جائے تو اس موقع پر آپ قربانی کرو۔ اپنے گھر والوں کا مسئلہ ہے تو تقوی کا یہ مسئلہ ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو۔ شادی بیاہ جب آ جائے تو سنت و شریعت کے مطابق کی جائے، یہ شادی بیاہ کے اندر تقوی ہے۔ اسی طرح جب بچے کی گھر میں ولادت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہیں سنت و شریعت میں، ولادت اس طرح سے ہو، بچے کا عقیقہ ہو، اس کا نام رکھا جائے۔ اسی طرح سے جب کوئی جنازہ پیش آ جائے، کوئی میت ہو جائے تو اس کا تقوی یہ ہے کہ سنت و شریعت کے مطابق ہماری میتیں نکلیں، ہمارے روزے صحیح معنی میں گزرے۔ بہت کم الفاظ میں تقوی کا یہ مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کریں، ایک تو ہمارا دل اس کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کریں، نبی کے طریقے کو تلاش کریں اور پھر اس طریقے پر عمل کیا جائے۔ اور یہ پورا عمل جو کیا جا رہا ہے، یہ پورا پروسیس ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو، کسی انسان کے لیے نہ ہو۔ اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنی زکات بھی تقوی کے مطابق نکالیں گے، اپنی شادی بیاہ یعنی اے ٹو زیڈ ہماری پوری زندگی کی ایکٹیویٹی تقوی کے اندر آ جائے گی۔ اور یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ تقوی کے تعلق سے الگ الگ کچھ پوائنٹس اور بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقوی کا صحیح مطلب سمجھ جائیں ہم کہ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لی یا رمضان کے روزے رکھ لیے،
بلکہ تقویٰ تو پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے اور صبح سے لے کر شام تک کا ہے، پورے سال کا ہے، پورے دن کا ہے، پوری رات کا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔